ہم نے جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مشن ہے یا نواز شریف صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ مرکز میں بیٹھ کر الحمدللہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی شکل میں وہ داڑ رہا ہے اور عوامی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے اور عوام کی خدمت کر رہا ہے. اور اسی طرح اس کی بیٹی الحمدللہ مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب ہے، وہ پنجاب سے داڑ رہی ہے اور الحمدللہ شیرنی ہے. اور جس طریقے سے اس کی حکومت وہ کام کر رہی ہے الحمدللہ انہوں نے جو 100 دن کی کارکردگی بتائی تو وہ مجھے میرے دل میں آیا کہ کاش میں بھی پنجاب کے ایم ہوتا. آج ہماری سیاست صرف ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے اور ٹکراؤ میں ہم نقصان کر رہے ہیں اپنے صوبے کا اور صوبے میں غریب عوام کا. میں نے پہلے دن پہ جب میڈیا سے بات کی تھی اسمبلی میں اور کے بعد تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہمیں ٹکراؤ کی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اصلاح کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے صوبے کے لیے اس غریب عوام کے لیے کچھ کر بیٹھیں. میرے بھائیوں الحمدللہ یہ جو کام ہے الحمدللہ آپ بھائیوں کے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے، بتا دیں گے آپ کو. اور انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ پاک کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان سے پشاور کے لیے اور خصوصاً PK82 کے لیے انشاءاللہ تعالی الرحمن ایسے پروگرام لے کے آؤں گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے PK82 میں ہر دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی الرحمن عوام کے مسئلے حل ہوں گے. کیونکہ میں نے الیکشن میں جو وعدہ کیا تھا میری اپنی حد تک وصل کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی الرحمن اپنے اس وعدے پہ قائم و دائم رہوں اور یہ اللہ پاک کی مدد کہ آج تک الحمدللہ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کسی بہن بھائی کا کوئی کویسچن ہو تو میں الحمدللہ تیار. ملک صاحب اعظم استحکام آپریشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی اپنی ذاتی کیا رائے ہے؟ یہ مطلب تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تقریباً خیبر پختونخوا کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا سماجی تحریک ہیں ان کی جانب سے مذمت کیا گئی، مزاحمت بھی اعلان کیا گیا، لیکن نون لیگ اس کا خاموش ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں اس بارے میں اگر جس ٹائم پہ بات ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ میرے خیال سے کہ پاکستان کے جو ذمہ وار لوگ ہیں اور پھر خاص کر ہمارے صوبے کے جو ذمہ وار لوگ ہیں وہ وہاں پر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا مطلب جتنے بھی مطلب ہے کہ یہ ذمہ داران لوگ جو ہیں یہ ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں سے پوچھ لیں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے مطلب یہ فیصلہ کیے ہوئے تو وہ بہتر آپ کو ایکسپلین کریں. بھائی صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. ٹکراؤ کی سیاست مرکز نے نون نے بالخصوص اعلان کیا، عزم نو کا وہاں پر بھرپور حمایت کی اسمبلی میں عزم استحکام آپریشن کی. یہاں پر اس کے خلاف پیپل پارٹی بھی ہے، یہاں پر اس کے خلاف ANP بھی ہے. پیپل پارٹی حکومت کا حصہ ہے مرکز میں. تو ٹکراؤ کی طرف بعض پالیسیاں نون خود اپنے اتحادیوں کو ٹکراؤ کی طرف نہیں لے کے جا رہی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس ٹائم پہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جو کہ ہمارے صوبے کے ذمہ داران ہیں وہ اس ٹائم پہ تشریف فرما تھے. سمجھے میری بات کو میرے بھائی؟ یہی گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر آپریشن کا صرف عزم استحکام کا کہا کہ آپریشن کا لفظ نہیں استعمال. یہاں پہ ہمارے بڑے میں بڑی قدر کرتا ہوں CM صاحب کی. CM صاحب کے ساتھ اور بھی ذمہ داران تو تشریف فرما تھے نا وہاں پہ. ان سے آپ آئے کہ کیا بات ہوئی ہے جو موجود تھی.
ملک صاحب آپ نے گیس کا ملک صاحب آپ کی ذاتی رائے میں یہ آپریشن ہو لوڈ شیڈنگ آپ کے اپنے بھی پی کے بہاسی میں بھی جاری ہے. میں خود رہتا ہوں وہاں پہ یوسف آباد میں. 7 مہینوں سے وہاں پر گیس نہیں ہے. تو رہ کباتی سے آگے میرا گھر ہے, میرا اشتیاق صاحب کو پتہ ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں. وہاں پہ 7-8 ماہ ہو گئے کہ گیس نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ میرے بھائی, میں الحمدللہ جتنی باتیں بھی کی ہے, اس میں اگر کوئی غلط بات ثابت ہوگی, آپ کے ہاتھ میں میرا ایک جو بھی میری کارکردگی آپ کے سامنے ہے, اگر اس میں سے کوئی چیز بھی غلط ثابت ہو گئی تو میں آپ کے ہر جرم کے لیے تیار ہوں. آپ نے جرم تجویز کرنا ہوگا اور میں سزا کے لیے تیار ہوں. ملک صاحب یہ جہاں تک جی بھائی آتا ہوں آپ کی طرف, جہاں تک 7 مہینوں کا تعلق ہے تو 7 مہینوں کا حساب کتاب ان لوگوں سے کریں. میرے ساتھ میں نے جو دن بتائے ہیں آپ کا کہ میرے آج 116 دن ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ PKPRC مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ کو سب سے خیبر پختونخوا میں اسٹیبل حلقہ ملا ہے. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے. آپ آئیں, مجھے مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس گلبہار ہے, یہاں پہ گلبہار کے بڑے ریشی بیٹھے ہوں گے میرے بھائی. گلبہار میں نمبر 1 میں نے بتایا ہے اسمبلی میں, جو گلبہار نمبر 1 سب سے ٹاپ پہ ہے نا, میں نے وہ بتایا ہے کہ اس پہ نکاسیات کا پرابلم, اس میں پینے کا پانی, اس میں گیس کا پرابلم, اس میں بجلی کا پرابلم, اس میں ہیلتھ کا پرابلم, کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح PKPRC کو آ کے دیکھیں تو PKPRC میں آپ کہیں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے 10-12 سالوں سے یا 15 سالوں سے آپ کہیں گے کہ یہاں پہ نہ کوئی MNA MPA نہ کوئی منسٹر رہے. اگر کوئی ہوتا تو یہ کام تو ہوئے ہوتے, لیکن آپ ایک ٹیم بنائی ساتھیوں کی اور میرے ساتھ ایک دن پھرے میرے حلقے میں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا کام ہے وہ کتنا پاس باندھا ہے وہ علاقہ. تو انشاءاللہ تعالی الرحمن اگر کوئی صفحات میں کوئی گلی یا کوئی جگہ رہتی ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم بہت جلد آپ کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ تعالی الرحمن اس مسئلے کے حل کے لیے. جی بھائی صاحب یہ کہیے کہ بحیثیت ملک طارق کا آہوان پارٹی سے ہٹ کے آپ اس آپریشن کے حل میں ہے یا مخالف جو ہونے جا رہا ہے عزم یا استحکام پاکستان. اس طرح ہے کہ یہ چھوٹی موٹے کام جو ہے یہ تو بلدیاتی نمائندوں کے ہیں. آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا الیکشن کمپین کے دوران کہ آپ وفاق سے بڑے پروجیکٹ لے کے آئیں گے, اور خاص کر جب آپ نون لیگ میں شامل ہوئے تھے, تو کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو آ رہا ہے پشاور اور خاص کر PKPRC میں کوئی جو وفاق سے آپ لا رہے ہیں بڑا پروجیکٹ؟ لیکن جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے جو ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر جہاں پہ کوئی ہی دہشت گردی ہے یا کچھ اس قسم کے واقعات ہیں تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ یہ بلدیاتی نمائندوں کا تو میرا آپ سے اتفاق ہے, آپ نے اسمبلی کے فلور پہ میری تقریر سنی ہو, مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں یہ جو کارکردگی آج پیش کر رہا ہوں یا میں کسی افتتاح کے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ یہ سیاست میرے جتنے اور بھائی ہیں, میں یہ کہہ دوں کہ میرے جتنے بھی خلاف بھائی تھے وہ یہی سیاست کر رہے ہیں, تختی لگانے والی, فیتا کاٹنے والی. ورنہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری یہ سیاست نہیں ہوگی, میری سیاست جو ہوگی وہ قانون سازی ہوگی. میں نے اپنا اسمبلی کے فلور میں جب CM صاحب آئے تو CM صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے. تو میرے بھائیوں میں نے پہلے عرض کیا کہ CM صاحب بالکل جو بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے ان کے حوالے کریں, اور ہمارا جو کام ہے یا اور ڈپارٹمنٹس کا جو کام ہے ان کے حوالے کریں, اور ہم جو ہے یہاں پہ قانون سازی کریں گے. لیکن آج تک میرے بھائی ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے اسمبلی میں نہیں آئی, اور یہی فیتا کاٹنے والی سیاست کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے. تو مجبوراً میں اس سیاست کی طرف آیا ہوں, مجھے لایا گیا ہے, میں اپنے شوق سے نہیں آیا. تیسرا سوال آپ کا تھا کہ آپ کون سا ایسا بڑا منصوبہ, تو وقت سے بتانا, پہلے بتانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی الرحمن کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی الرحمن میرے PKPRC کو, پشاور کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, آپ کے منشور میں NC حسین آباد
वहाँ पर एक ख़वातीन का मदरसा क़याम करना था और साथ में पुलिस चौकी पर, वो कहाँ तक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसी बारे में पुलिस अफसरान से मीटिंग्स हो चुकी है, और जहाँ तक आप इशारा कर रहे हैं एनसी हुसैनाबाद 26 की, तो वहाँ पे आप देख लें कि ये गुलबहार है वो, तो गुलबहार के इलाके में मतलब है कि क्राइम हर किस्म स्ट्रीट क्राइम भी ज़्यादा है, और वहाँ पे बेगुनाह लोगों की शादी भी हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला रहमान पुलिस अफसरान ने मेरे से वादा किया हुआ है, अनकरीबी इंशाअल्लाह ताला रहमान उस मदरसे की इफ्तिताह भी होगी और पुलिस चौकी की इफ्तिताह भी होगी। और मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि मेरे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला रहमान इस तालाब पे बहुत जल्द काबू पा लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला रहमान इस क्रिमिनल लोगों को के लिए इंशाअल्लाह ये मुल्क तंग होता है। मलिक साहब सनतकारों ने कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सनतकारों ने, कि सोलर जो है उसके ऊपर टैक्स लगाना तो अलग की बात, इस सूबे में जो कारखानादार सोलर लगाएगा महकमे माहौलियात से जो है इनसे NOC लेकर इजाज़त देगा वो कि जी वो अपने कारखाने में सोलर लगाने दीजिए। और वफाकी बजट में जो बिजली के रेट जो है कारखानादार और आवाम के लिए जो ज़्यादा किएंगे वो जुल्म, उस जुल्म के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जुल्म है या जुल्म कर रहे हैं? देखिए भाई, जहाँ तक बात है टैक्सेस की, तो वो तो जो मतलब है कि आइन में हो और जो कानून में है और जो कानून में होगा, कानून तेरे लिए भी मेरे लिए भी, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए कानून है, हमने कानून को फॉलो करना है, और कानून के मुताबिक हमने चल कर जैसे कि हमने मतलब है कि अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, एक बासियत है पाकिस्तानी, तो मेरे ख्याल से कानून सब के लिए है, सब पे लागू। हाजी साहब आपने कहा